میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچی کی پرورش کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں۔ اس کے فضائل ارشاد فرمائے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیٹیوں کی اچھے انداز سے پرورش کرتا ہے، اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ چنانچہ یہ روایت ہے، سیدنا نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں، اے گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ ایک ناتواں اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ انہی صحابی سے مروی ہے، سیدنا نبیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹی والے جو ہیں، بیٹیوں والے، ان کی تسلی کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں۔ واقعی بیٹیاں جو ہیں یہ بیٹوں کی نسبت زیادہ ہمدردی کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی بدقسمتی سے بعض اوقات معاشرے کے اثرات کی وجہ سے یا علم دین سے دوری کی وجہ سے بیٹی کی ولادت پر بعض گھروں میں وہ پریشانی دیکھنے میں آتی ہے، بعض معاشروں میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن جہاں الحمدللہ عز و جل اسلامی ماحول ہوتا ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہوتی ہیں، وہاں ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے علاوہ معاشرے میں اب بھی ایسا ہے کہ بیٹی کی ولادت پر بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اگر ایک بیٹی تھی اب دوسری بھی بیٹی ہو گئی تو اب اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے، 3 بیٹیاں ہو گئی تو اور زیادہ پریشان، یہاں تک کہ اگر کوئی ایسی یعنی خاتون ہے، ایسی عورت ہے کہ جس کی فقط بیٹیاں ہی ہیں تو اس کو پھر سسرال کی طرف سے اور رشتہ داروں کی طرف سے تنگ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو بیٹا ہونا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، نعمت ہے، لیکن اگر فقط بیٹیاں ہی ہیں تو تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی تقریباً خواہش ہوتی ہے، اولاد کی تو سبھی کی خواہش ہوتی ہے، لیکن ایک خواہش ساتھ اضافی یہ ہوتی ہے کہ پہلی جو اولاد ہے وہ بیٹا ہو، اور اگر پہلی بیٹی ہو تو اس پر قدر کم خوشی ہوتی ہے، اگر بیٹا ہو تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ عز و جل ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے بیٹی حاضر ہوئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسوں کے لیے جن کی بڑی بیٹی ہے، پہلے بیٹی آئی، ان کی تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پہلے بیٹی حاضر ہوئی تھی، پہلے شہزادی حاضر ہوئی ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی کی ولادت یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے تو بیٹیوں کو بہت عزت دی ہے، اور بیٹیوں کی پرورش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبردست اجر و ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ اسے ایذا دے، نہ ہی برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، جنت میں داخلے کا یوں کہہ لیجیے آسان نسخہ آ گیا۔ بیٹی پیدا ہو اسے ایذا نہ دے، نہ ہی اسے برا جانے، نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے، اور اگر وہ ایسا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جس کی بیٹیاں زیادہ ہوں ان کی تسلی کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اگر 2 ہوں تو، ارشاد فرمایا 2 ہوں تب بھی۔ عرض کی گئی اگر 1 ہو تو، ارشاد فرمایا 1 ہو تب بھی۔ سبحان اللہ عز و جل، بیٹیوں والے خوش نصیب ہیں، بیٹوں والے بھی خوش نصیب ہیں،
لیکن بیٹیوں والے زیادہ خوش نصیب ہیں کہ ان کی کفالت پر اتنے اجر و ثواب کا بیان ہو رہا ہے. 3 بیٹیاں ہوں، جب بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو اگر اچھی رہائش دے، اچھی طرح ان کی پرورش کرے، کفالت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا ہے. 2 کے لیے عرض کی گئی، ارشاد فرمایا 2 والے کے لیے بھی یہی ہے، اور 1 کے لیے بھی یہی ارشاد فرمایا. ہمارے معاشرے میں جو یہ بیٹیوں کے حوالے سے 1 سے زائد بیٹیاں ہوں اور بیٹا نہ ہو، کچھ وہ پریشانی ہوتی ہے. اس میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے جو ذہن میں ہوتا ہے کہ بیٹے کماتے ہیں، والد ہاتھ بٹاتے ہیں، کچھ نہ کچھ یہ وہ سمجھ لیں متبادل ہو جاتا. لیکن بیٹیاں عموماً وہ یہ سمجھا جاتا کہ یہ بوجھ ہی ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایسا نہیں ہے. اگر آپ حقیقت میں اپنے معاشرے کو ہی دیکھ لیں تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے بیٹوں کی جو کماتے کم ہیں اور والد کی کمائی کو ضائع زیادہ کرتے ہیں. اور اگر کوئی کماتا بھی ہے تو اس کی کمائی سے فی زمانہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی کمائی سے ماں باپ فائدہ کم ہی اٹھاتے ہیں. جبکہ بیٹیاں اگرچہ نہیں کماتی، لیکن بیٹیوں کے پاس جو ہے، جو ان کی ہمت ہے، جو ان کی طاقت ہے، وہ اس ہمت اور طاقت کو والدین کی خدمت ہی کے لیے استعمال کرتی ہے. میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ